بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے واقعہ میں جن عورتوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، ان میں ایک ابو سفیان کی بیوی حندہ تھی، یعنی وہ عورت جس کی طرف سے تاریخ اسلام بہت سے دردناک واقعات محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک میدان احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ ہے، جس کی کیفیت بہت ہی غم انگیز ہے۔ اگرچہ آخرکار وہ مجبور ہو گئی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور ظاہراً مسلمان ہو جائے، لیکن اس کی بیعت کا ماجرا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی۔ لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ بنی امیہ کا خاندان اور حندہ کی اولاد نے پیغمبر اسلام کے بعد اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جن کی سابقہ زمانہ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ حندہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور عورتوں کی ایک جماعت حندہ کے ساتھ تھی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دو گی، تو حندہ نے اعتراض کیا اور کہا، آپ ہم سے ایسا عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس دن مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو کو جاری فرمایا کہ تم چوری بھی نہیں کرو گی۔ حندہ نے کہا، ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں اس کے مال میں سے کچھ چیزیں لی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ انہیں مجھ پر حلال کرے گا یا نہیں۔ ابو سفیان موجود تھا، اس نے کہا، جو کچھ تو نے گزشتہ زمانہ میں میرے مال میں سے لیا ہے وہ سب میں نے حلال کیا، لیکن آئندہ کے لیے پابندی کرنا۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور حندہ کو مسکرا کر فرمایا، کیا تو حندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں رسول اللہ، پچھلے امور کو بخش دیجئے، خدا آپ کو بخشے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اور تم زنا سے آلودہ نہیں ہوگی۔ حندہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا، کیا آزاد عورت اس قسم کا عمل بھی انجام دیتی ہے؟ حاضرین میں سے بعض لوگ جو زمانہ جاہلیت میں اس کی حالت سے واقف تھے اس کی بات پر ہنس پڑے، کیونکہ حندہ کا سابقہ زمانہ کسی سے مخفی نہیں تھا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ حندہ نے کہا، ہم نے تو انہیں بچپن میں پالا پوسا، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ اب آپ اور وہ خود بہتر جانتے ہیں۔ اس کی مراد سے اس کا بیٹا حنظلہ تھا جو بدر کے دن علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر تبسم فرمایا، اور جب اس بات پر پہنچے اور فرمایا، تم بہتان اور تہمت کو روا نہیں رکھو گی، تو حندہ نے کہا، بہتان کبھی ہے اور آپ ہمیں اصلاح و درستی، نیکی اور مکارم اخلاق کے سوا اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے۔ جب آپ نے فرمایا، تو تم اچھے کاموں میں میرے حکم کی اطاعت کرو گی، تو حندہ نے کہا، ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی کا ارادہ ہو۔ حالانکہ مسلمہ طور پر معاملہ اس طرح نہیں تھا، لیکن تعلیمات اسلامی کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کریں۔